تحریک آزادی کشمیر کے نامور رہنما جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے بانی اور سپریم ہیڈ امان اللہ خان وطن کی آزادی کا خواب آنکھوں میں بسائے جہد مسلسل کی عملی تصویر بنے دائی اجل کو لبیک کہہ گئے۔ جموں کشمیر معاذلہ شمالی سے شروع ہونے والا ان کا تاریخی سفر جیل، قید و بند، مشکلات اور مسلسل جد و جہد سے عبارت ہے۔ امان اللہ خان کی زندگی کا عروج جموں کشمیر کے کارکنوں کے ہاتھوں لندن میں بھارتی سفارتکار ماترے کا قتل اور اس کے جواب میں شہید مقبول بٹ کی تہاڑ جیل میں پھانسی کا دور تھا۔ اس کے بعد انہوں نے مسلح آزادی کی تحریک کی آبیاری کی، سینکڑوں کشمیری نوجوانوں کو آزاد کشمیر میں مسلح تربیت دی۔ ان کی نماز جنازہ راولپنڈی کے مشہور لیاقت باغ میں ادا کی گئی، جس میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی۔ شدید بیماری کے دوران آزاد کشمیر حکومت میں شامل صدر، وزیر اعظم، وزرائے کرام کو ان کی بیماری کے دوران عیادت کی توفیق بھی نہیں ہوئی اور نہ کوئی خاص سرگرمی دکھائی۔ مسلم کانفرنس سے نظریاتی اختلافات کے باوجود آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے سربراہ سردار عتیق احمد خان عیادت سے لے کر امان اللہ خان مرحوم کے جنازے کے ساتھ گلگت جانے کو سراہنا چاہیے۔ یہ گلگت کے عوام کے لیے آزاد کشمیر کے عوام اور آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کی طرف سے اچھا پیغام تھا۔ اس موقع پر سردار عتیق احمد خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا: پریس کے اراکین، مختلف مقاتی فکر سے تعلق رکھنے والے مذہبی سیاسی سماجی کارکنان، میں خود بھی امان اللہ خان صاحب کے ایک انتہائی احترام کرنے والے سیاسی کارکن کی حیثیت سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ نے زحمت کی اور میں پیچھے والوں کو شکریہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ امان اللہ خان صاحب تحریک آزادی کشمیر کا ایسا روشن بار تھے، اتنا عظیم مینار تھے کہ جن کی کمی زمانے تک پوری نہیں کی جا سکتی۔ اور امان اللہ خان مقبوضہ جموں و کشمیر کے اور جموں و کشمیر کے عوام کے اسٹرگلنگ جو لوگ ہیں ان کی ایک ایسی مؤثر آواز تھے، ڈپلومیٹک آواز تھے، ملیٹنٹ آواز تھے، پولیٹیکل آواز تھے، ریاست کے اندر ایک آواز تھے اور ریاست کے باہر ایک آواز تھے، جو ساری دنیا میں ایک شخص برسلز میں گرفتار ہوتا ہے، ایک شخص برطانیہ میں گرفتار ہوتا ہے، ایک شخص پاکستان میں گرفتار ہوتا ہے، ایک شخص آزاد کشمیر میں گرفتار ہوتا ہے، ایک شخص گلگت بلتستان میں گرفتار ہوتا ہے، لیکن ساری زندگی ان کے پائے استقامت میں کوئی لغزش نہیں آئی۔ میں انہیں دل کی گہرائی سے خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان اور کشمیر بنے گا خود مختار کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، لیکن بطور انسان اتنے عظیم آدمی تھے کہ انہوں نے ساری زندگی اپنے ذاتی تعلقات کو اپنے نظریاتی اختلافات کے بیچ میں اور نظریاتی معاملات کو ذاتی معاملات کے بیچ میں نہیں آنے دیا۔ آج میں انتہائی دکھے دل سے میں نے انہیں مجاہد اول سردار عبدالقیوم خان صاحب کے ساتھ انتہائی پیار محبت کے ماحول میں دیکھا ہے۔ مجاہد اول کو ان کی بیماری اور تکلیف میں انتہائی دکھی اور افسردہ دیکھا ہے، اور دو تین آدمی ان کو سنبھال کے ایک وقت میں اٹھا کے مجاہد اول کی تیمارداری کے لیے تشریف لا دیتے، اور مجاہد اول انتہائی بیماری کی حالت میں سردار عبدالقیوم خان باقاعدگی کے ساتھ ان کی صحت یابی کے بارے میں بات کرتے رہے۔ تو ہم ان کے عزیز کارکن ہیں۔ تحریک آزادی کشمیر کے اندر اس سے اتنا وسیع موضوع ہے کہ اس کے اندر مختصر سی بات کرنا ایک وقت میں مشکل ہے، لیکن یہ میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اور امان اللہ خان صاحب کے اور تحریک آزادی کشمیر کے ہر کارکن اور امان اللہ خان صاحب کے درمیان ایک قدر مشترک موجود ہے۔ وہ ریاست کا تشخص ہے، کشمیریوں کا حق خود ارادیت ہے، کشمیریوں کی اپنے مستقبل کے طے کرنے کی جو بین الاقوامی وعدہ ہے ان سے، اس کے حصول تک اس جد و جہد میں شامل لوگ ہیں۔ آج رفیق ڈار صاحب محترم نے بات کی ہے، یاسین ملک صاحب کی نمائندگی بھی کی ہے، آج یوسف نسیم صاحب نے، اور بلال غنی لون صاحب وہ بھی راستے میں وہ بھی آ رہے ہیں، تشریف لا رہے ہیں، شاید سیٹ نہ ملنے کی وجہ سے بائی روڈ آ رہے ہیں۔ آج ساری حریت کانفرنس کے سارے طبقات اور صرف امان اللہ خان صاحب کا خاندان ہی نہیں، گلگت بلتستان والے لوگ ہی نہیں، بلکہ تمام کے تمام لوگ جو تحریک کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، جو ہندوستانی غلبے سے آزادی چاہتے ہیں، جو اس ملک کی تقدیر کو سمرا ہوا اور نکھرا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، وہ سارے کے سارے غمزدہ ہیں۔ اور میں بھی جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ کے کارکنان اور ان غمزدہ لوگوں میں
میں ان کے ساتھ میری ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں. آخری بات یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ بالکل موقع کی مناسبت سے مجھے ٹھیک لگی کہ اتنے شدید بعد المشرق کیا ہے جسے کہتے ہیں انگریزی میں پولز اپارٹ جسے کہتے ہیں, مشرق مغرب کے فاصلے کے دوران اگر امان اللہ خان صاحب اور ہم لوگ اتنی ذہنی اور اتنی ذاتی قربت رکھ سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ نظریاتی اختلافات کے باوجود ہو سکتا ہے تو پھر اس کو سیاسی اختلافات کے باوجود ہی کیا جا سکتا ہے, اس کو مذہبی اختلافات کے باوجود ہی کیا جا سکتا ہے, اس کو مسلکی اختلافات کے باوجود ہی کیا جا سکتا ہے. اور یہ علاقہ جو ہے یہ افراتفری کے لیے ہمارے بڑوں نے قربانیاں دے کے حاصل نہیں کیا تھا, بلکہ یک جان ہو کر والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم, اور وہ جو اللہ کے نبی کے ساتھ نسبت رکھنے والوں کے ساتھ جو قرآن نے تقاضا کیا ہے کہ وہ جب کوئی اجتماعی دشمن کا مقابلہ ہو تو یکجا ہو جائیں, ورنہ آپس میں بھائی بن کے ہو ہلکا یاراں تو پریشم کی طرح نرم رزمہ کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن. میں امان اللہ خان صاحب کی اس موجودگی میں رخصتی کے بعد ان کو الوداع کرتے وقت آپ سے یہ درخواست بھی کرنا چاہتا ہوں کہ نظریاتی, فکری, سیاسی, سماجی سارے اختلافات کو بالا طاق رکھ کر ہمیں یکجا ہو کر اس ملک کو بنانا اور سنوارنا ہے. اللہ تعالیٰ امان صاحب کے درجات کو بلند کرے, ان کے دکھی خاندان کے زخموں پر مرہم رکھے, اور ہندوستانی ایڈمنسٹریشن کی اور فوج کی 8 لاکھ فوج نے آج امان اللہ خان صاحب کا جنازہ پڑھنے کی اجازت دے دی, کرفیو کر لیا, یاسین ملک صاحب کو گرفتار کر لیا. کتنا شرمناک ہے ہندوستان کا یہ چہرہ, ایک آدمی مر گیا, دنیا سے چلا گیا, ساری زندگی پرامن جدوجہد کی. تو یہ بالکل ٹھیک ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ موجودہ گوریلا وارفیئر کی بنیاد بھی جموں اور کشمیر لبریشن فرنٹ نے رکھی ہے کشمیر کے اندر, اس کا بھی کریڈٹ تاریخ ان کو دے گی. لیکن ایک پرامن جدوجہد کے امین تھے, سالار تھے, سیاستدان تھے, اور آج ان کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے یہ کس درجے کی بات. امان اللہ خان اس دنیا میں نہیں رہے, لیکن ان کے خواب ابھی بھی زندہ ہیں. عظیم حریت رہنما کو ان کی وصیت کے مطابق آبائی علاقے استور کے گاؤں میں سپرد خاک کر دیا گیا. آصف قریشی، لیڈز.